الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، آج امت مسلمہ جس پرآشوب حالات سے گزر رہی ہے، اس میں امت کا ایک عجیب غریب مزاج بنتا جا رہا ہے، اور وہ مزاج ہے بلا ضرورت بے فائدہ بے مقصد کاموں میں مصروف رہنا، اور سمجھے نہ سمجھے مختلف موضوعات پر بحث و مباحثہ کرنا، تبصرے کرنا، تجزیے کرنا، اور ایسی گھنٹوں گفتگو کرنا جیسا کہ وقت کے علامہ اور وقت کے مجتہد، وقت کے بہت بڑے مفکر کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. اور ان الفاظ، جن الفاظ کی حقیقت عرفی ہو یا اصطلاحی ہو، اس حقیقت کے اوپر بغیر اس علم کے ناواقفیت کے، بغیر اس علم کی واقفیت کے لا علمی میں گفتگو ہوئی چلی جا رہی ہے. اور ایک نہیں، کئی موضوعات کو چھیڑا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے وہ ذرائع ابلاغ جو قوموں کی تعمیر کے لیے استعمال ہو سکتے تھے، وہ ذرائع ابلاغ جو قوموں کو ہوش مندی کے راستے پہ ڈال سکتے تھے، وہ ذرائع ابلاغ جو افراد کی فکری تعمیر کر سکتے تھے، وہ ذرائع ابلاغ لا یعنی اور فضول بحثوں میں پوری امت کو مبتلا کیے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اسلام کی علامت یہ بتلائی کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، کہ کسی بھی مسلمان کے اسلام کے معیار کو سمجھنا ہو تو دیکھو کہ وہ لا یعنی چیزوں میں مصروف ہے یا نہیں. اگر لا یعنی چیزوں میں مصروف ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ایمان کا، اس کے اسلام کا گراف نیچے آ چکا ہے.
اور اگر بامقصد گفتگو میں مصروف ہے جس سے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں آخرت کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں امت کی ترقی کی کوئی منزلیں متعین ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر سمجھ لو یہ امت کے ایمان کا گراف بہت بلند ہے۔ اور یہ ساری گفتگو جس گفتگو میں امت مصروف ہے، حالات حاضرہ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، مختلف قسم کے تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں، مختلف شکوے کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو لعن طعن کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہو تو لگے گا کہ جیسا کہ انسانی زندگی اور انسان کے بقا کا مسئلہ ہے، اور گفتگو کے اختتام پر سب اپنے گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں۔ یہ عمومی مزاج بن گیا۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں چلے جائیے، کسی ایسی محفل میں جہاں 6-7 افراد جمع ہو جائیں وہاں چلے جائیے، ایک آدمی ایک موقف کا لمبردار بن جاتا ہے، دوسرا آدمی دوسرے موقف کا لمبردار بن جاتا ہے، اور بحث شروع ہوئی اور ایک دوسرے کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور دلائل کے اندر سر پیر کا پتہ نہیں کہ آیا یہ کلمہ کہیں کلمہ کفر تو نہیں، یہ کلمہ کہیں ہمارے ایمان کے سلب کرنے کا ذریعہ تو نہیں، لیکن مد مقابل کو زیر کرنا ہے۔ یہ ایک عمومی مزاج بن گیا۔ اور جب انسان لا یعنی چیزوں میں لگ جاتا ہے تو وہ اپنے فائدے سے غافل ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ نہیں تو جتنی دیر اس لا یعنی گفتگو میں لگا ہوا ہے اتنی دیر وہ اپنے فائدے سے یقیناً غافل رہتا ہے، اور اپنے اطراف کے احوال سے 100% بے خبر رہتا ہے، اور اپنی آخرت سے غافل رہتا ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس صورتحال کا نام ہے قنوطی صورتحال، نا امیدی کی صورتحال اور بد اعتمادی کی صورتحال۔ اور جب کسی قوم پر بد اعتمادی طاری ہو جائے، کسی قوم کے اوپر بے یقینی صورتحال پیدا ہو جائے، حوصلے پست ہونے لگیں، تو اس قوم کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تو ایک مختصر سا تبصرہ تھا۔ اس کے بعد مسلمان نام کی جو امت ہے، اس کا جو مذہب اسلام ہے، یہ کوئی دیومالائی مذہب نہیں، یہ کوئی مصنوعی مذہب نہیں، یہ کوئی بناوٹی مذہب نہیں، اور اس مذہب نے جس اللہ کا تصور دیا ہے، جس معبود کا تصور دیا ہے، وہ مجبور محض اور بے خبر معبود نہیں۔ اور بعض دفعہ ناسمجھی میں انسان کے منہ سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ ہم کیسے منحوس زمانے میں پیدا ہوئے، ہم کو تو اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العالمین کلام مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات کی ضروریات سے وہ پروردگار غافل ہوگا؟ اس کے نفع سے غافل ہوگا؟ اس کے فائدے سے اور اس کے نقصان سے غافل ہوگا؟ جس پروردگار نے اس انسان کو بڑی ناز برداری کے ساتھ پیدا کیا، اس کی پیدائش سے پہلے اس پروردگار نے اس کے لیے ایسا صندوق بنایا جس صندوق کے اندر انسان کے کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، انسان کی قیامت تک کے آنے والی ضروریات نکلی چلی آ رہی ہیں، اور اس کا اختتام نہیں۔ کپڑے نکل رہے ہیں، دالیں نکل رہی ہیں، چاول نکل رہا ہے، گندم نکل رہا ہے، اور مختلف قسم کے
دھاتیں نکل رہی ہیں، مختلف قسم کی گیسز نکل رہی ہیں، مختلف قسم کے مائع اجزاء نکل رہے ہیں، ایکریلک نکل رہا ہے، اور ایسی بے شمار نعمتیں نکل رہی ہیں کہ اگر صرف ایک نعمت کو لے کے اس کے جزیات کو کھولنا شروع کیا جائے تو پوری دنیا اس نعمت کے گرد متحرک نظر آ رہی ہے۔ موٹی سی مثال آپ سونے کو لے لیجئے، سونے کی جتنی مارکیٹ ہے یہ زمین کا ایک ذرہ ہے، ایک معدن ہے، اور اس ذرے کے تحت پوری دنیا کی مارکیٹیں متحرک نظر آ رہی ہیں۔ آپ پٹرول کے لیے لیجئے تو پٹرول یہ زمین کا ایک معمولی سا حصہ ہے اور اس سے پوری دنیا کی مارکیٹ متحرک نظر آ رہی ہے۔ پھر پٹرول سے بننے والی چیزیں ان کو لے لیجئے تو اس کے آپ حیران ہو جائیں گے، پلاسٹک مارکیٹ ہے، فلاں مارکیٹ ہے، دانے کی مارکیٹ ہے، وہ پوری متحرک نظر آ رہی ہے۔ گیسز کو لے لیجئے تو آپ کو پوری دنیا کی زندگی متحرک اس کے گرد نظر آئی۔ دھاتوں کو لے لیجئے، غلوں کو لے لیجئے، تو وہ پروردگار جس نے اس انسان کی پیدائش سے پہلے اس انسان کے لیے انتظام کر دیا ہو، اور ابھی بچے کا وجود رحم مادر کے اندر ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے دودھ کے چشموں کا انتظام کر دیا ہے، تو وہ پروردگار اپنے بندوں سے غافل ہوگا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، جو انتہائی باریک سے باریک اور لطیف سے لطیف چیزوں کا علم رکھنے والی ذات ہے۔ تو ان تبصروں سے جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات عالی پر جو غیر متزلزل یقین ایمان کی شرط ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جرأت پیدا ہو رہی ہے کہ فرشتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، جنت کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا مذاق بنایا جا رہا ہے، جیسے ہر چیز تفریح بن گئی، اور چور دروازے سے یوں سمجھ لیجئے لادینیت اور الحاد داخل ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کا اس کائنات کے نظام کے چلانے کے بارے میں جو تصور ہے وہ تصور معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنے زور بازو پر، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہی کو اصل اور اساس سمجھا جانے لگا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہم کو قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور چونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام تدابیر کے باوجود، تمام محنتوں کے باوجود، تمام کوششوں کے باوجود تغیر اور تبدل ایک ضرب زبر اور ایک زیر کا بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر ایک مسلمان کو قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے، کیا تبصروں کی دعوت دے رہا ہے، کیا تجزیوں کی دعوت دے رہا ہے، کیا کلاسیکل واقعات کے طور پر واقعات کا تذکرہ کر کے اس پہ قناعت کی دعوت دے رہا ہے، یا قرآن کریم ہم کو کوئی اور تعلیم دے رہا ہے جس تعلیم کو اگر ہم تھام لیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا عروج پھر شروع ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے بنیادی تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ بنیادی تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، عربی ادب سے واقف ہیں، اور حروف کے استعمال سے عربی کے اندر جو جان پیدا ہو جاتی ہے تعبیرات کے اندر وہ اس کو سمجھتے ہیں، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کتنی عجیب غریب محبت سے تعبیر کی ہے، اور نا امیدی کی انتہا کا دروازہ توڑ کر اس کے اندر امید کی کرنیں داخل کر دی۔ نا امیدی کا جو سیلاب امڑ رہا ہے اس سیلاب کے سامنے ایک سد قائم کر دیا اور اس سیلاب کا دھارا موڑ دیا۔ اب دیکھیے کہ اگر ایک آدمی چور ہو، ایک آدمی ڈاکو ہو،
ایک آدمی قاتل ہو تو باپ بھی اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں، میں اس کو جانتا ہی نہیں. جگری دوست اگر دوست مصیبت میں پھنستا ہے اور ایسی مصیبت میں جس میں ریاست مبتلا ہو تو اس مصیبت کے اندر وہ کہتا ہے کون صاحب ہیں آپ، میں جانتا ہی نہیں، کب ملاقات ہوئی تھی آپ کی. لیکن خالق کائنات کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر، جس موقع کے اوپر بندہ غلاظت کے اندر پورا لطف پت ہو چکا ہے، یہ اگلا جملہ بتلا رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ گناہوں اور زیادتیوں کے نتیجے میں تم نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک اللہ کی نافرمانی میں غرق کر لیا ہے. ان کو میں خطاب کر کے کہہ رہا ہوں یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندوں. اور اس خطاب کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. گو کہ دنیا کے اندر جو کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، عمل اور رد عمل، ایکشن اور ری ایکشن کے عنصر سے مرکب کیا ہے. جو عمل کرو گے اس کی تاثیر تم کو ملے گی، مکافات عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ آج تم جو دنیا کے اندر مصیبت میں مبتلا ہو یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلا دیا کہ ہم نے تو مصیبتوں کے پہاڑ تم پہ نہیں توڑے، ورنہ تقاضا تو تمہارے عمل اس سے زیادہ کا کر رہے تھے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہم نے بہت سی چیزوں سے درگزر کر دی. دوسری جگہ اللہ رب العالمین اسی بات کو اس انداز سے تعبیر فرما رہے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ مَا كَسَبُوا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العالمین پکڑ شروع کر دے انسانوں کی بدعملیوں کے نتیجے میں تو اس روئے زمین پر ایک ذی روح باقی نہ رہے. لیکن اللہ رب العالمین ڈھیل دیتے ہیں. تو پہلی بات جو ہم کو سکھانی ہے، قرآن نے جو ہم کو سکھائی ہے، وہ بات یہ کہ نا امیدی کے پردے کو چاک کر دیجیے. اور جب تک نا امیدی کا پردہ چاک نہیں ہوگا اس وقت تک اگلی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے کوئی آدمی حواس باختہ آ جائے اور اس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہو تو آدمی ایک دم اس کے حواس اڑے ہوئے ہیں اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک دم جو سرپرست ہوتا ہے اس کو لپٹاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم میرے محفوظ ہاتھوں میں ہیں، میرے دروازے بھی بند کر دیے، تمام طرف گارڈ موجود ہے، اب تم بے فکر ہو کر اپنے حواس درست کرو، پھر اگلی بات میں تمہیں بتاؤں گا. تو اللہ رب العالمین نے اگر دیکھا جائے تو بالکل اس منظر کو سامنے رکھ کر، چونکہ قیامت تک کے لیے کلام مجید ہے کہ امت مسلمہ اللہ کے بندے حواس باختہ ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حواس باختہ ہو گئی، آل فول منہ سے نکل رہا ہے. اس سے کہا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری آغوش میں آ جاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اب اگلی بات سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پہلا قرآنی پیغام جو ہم کو مل رہا ہے ایسے حالات کے اندر، وہ قرآنی پیغام یہ مل رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. پہلا پیغام. اور اس پیغام کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لی جائے کہ اللہ رب العالمین نے 3 عالم بنائے. ایک عالم راحت ہے، وہاں تکلیف کا گزر نہیں. ایک عالم اذیت ہے، عالم مصیبت ہے، عالم الم ہے جہاں پر راحت کا گزر نہیں. اور ایک عالم ہے جو ان دونوں سے مرکب ہے، اس کا نام ہے دنیا. تو اللہ رب العالمین کے رسول نے ہم کو یہ فلسفہ دیا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا کے اندر تم جنت کے انداز میں رہنے کا تصور ختم کرو. فإنها دار مفاد لا محل اخلاق،
وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لَا مَنْزِلُ حُبُورٍ، یہ گزرگاہ ہے، یہاں کی کوئی مصیبت بھی دائمی نہیں ہے، یہاں کی کوئی راحت بھی دائمی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا مشاہدہ اس طرح کروا دیا کہ دن گزرا اور رات آئی تو رات دائمی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے دن جب آتا ہے تو کہیں تاریکی نہیں رہتی، تو رات جب آتی ہے تو کہیں روشنی نہیں رہتی، اس سے سبق سیکھو۔ اور قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے لیالی اور ایام کے تغیرات سے استنباط کرنا سکھلایا، اور ہم کو بتلایا ہے کہ دیکھو خزاں دائمی نہیں ہوتی، بہار دائمی نہیں ہوتی، دھوپ دائمی نہیں ہوتی، چھاؤں دائمی نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اگر کسی پہ مصیبت آئی ہے تو وہ دائمی نہیں ہے، اگر راحت آئی ہے تو دائمی نہیں۔ تو اس دنیا میں رہنے والوں کو اپنے دماغ میں یہ بٹھانا پڑے گا کہ یہ دنیا جنت نہیں اور یہ دنیا جہنم نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو، اے میرے بندو، جن نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی انتہا کر دی، پورا سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو لہو لہان کر دیا، غلاظت میں لت پت کر دیا۔ اس تعبیر کے لیے اردو کے الفاظ معمولی معلوم ہو رہے ہیں، اسرفوا علی انفسہم کا ترجمہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ نے کتنی عظیم بات فرما دی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت۔ اب اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو تو کیا کرو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنے کے دور کی 4 نشانیاں ہیں۔ جب یہ نشانیاں پیش آ جائیں تو ایسی صورت میں تمہیں ایک لاہم الاختیار کرنا ہے۔ اذا رأیت شحا مطاعا، جب تم دیکھنے لگو کہ دنیا کی مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لالچ اور حرص بڑھ گئی، وَهَوًا مُتَّبَعًا، نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو گیا ہے، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جائے لگی، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر صاحب الرائے اپنی رائے پہ جم جائے اور جم کر یہ کہنے لگے کہ میری رائے صحیح ہے۔ اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ہم کو یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک الف باتاسا پڑھا ہوا بھی کہہ رہا ہے کہ میں صاحب الرائے ہوں۔ اعجاب کلی ذی رائے برائے تو وہ بہت بڑا درجہ ہے۔ ہم پستی کے اس دہلیز میں چلے گئے، اس پستی کی اس انتہا پہ چلے گئے کہ جہاں پر بچہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں صاحب الرائے ہوں، میری رائے صحیح ہے، بڑوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور باقاعدہ ایسی قوم تعمیر کی جا رہی ہے جو بے ہنگم قوم، جو ہر چیز سے آزاد ہو، اپنے اسلاف سے آزاد ہو، اپنے دین سے آزاد ہو، اپنی زبان سے آزاد ہو، اپنی خواہشات سے آزاد ہو، اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ یہ انسانی تصور نہیں ہے، اسلامی تصور تو بات کی بات ہے، انسانی تصور بھی نہیں ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر چونکہ عام طور پر انسان دوسروں کی طرف اشارے کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. فعلیک بنفسک، اب تم کو تبصروں تجزیوں کے اندر نہیں لگنا بلکہ اپنی طرف فکر کرو. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر غور نہیں کرتے ہو. اگر ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کہا جائے کہ قحط سالی ہو رہی ہے آپ دعا فرما دیجیے، تو وہ جو اللہ کا ولی ہے وہ کہہ رہا ہے لگتا ہے کہ میری بدعملیوں کی وجہ سے شاید اس بستی کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے، لہذا مجھے چاہیے میں اس بستی سے چلا جاؤں. اور ہم سر سے پاؤں تک گناہ میں لت پت ہیں، سننے والوں سے زیادہ کہنے والا لت پت ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ گناہ میری وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے، یہ عذاب اس کی وجہ سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے چاروں نشانیاں فتنہ دور کی ظاہر ہیں، اور اللہ کے رسول کا یہ حکم بھی فراموش کیا جا رہا ہے کہ اپنی فکر چھوڑ دی گئی، اور کہا گیا کہ تم عوام کے اوپر تبصرہ کرنا چھوڑ دو. اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور قرآن کریم نے ہم کو یہ سکھلا دیا کہ تم جس کو حق سمجھتے ہو اس حق کو دلائل کی روشنی میں بیان کر دو، اور اس کے بعد اب آپ سوچیے توحید سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں، اور بیت اللہ کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں تھی کہ جس کے نتیجے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو ایسی تعذیب دی جا رہی تھی کہ آسمان اور چرخ بری کانپ رہا تھا، زمین تھر تھرا رہی تھی. اس وقت یہ فلسفہ دیا گیا کہ لکم دینکم ولی دین. دلائل ہم نے بیان کر دیے، سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو ہم لٹ لے کے تمہیں سمجھا نہیں سکتے. تو اس پرفتن دور کے اندر جو ایک فرد کو کرنے کا کام ہے، اور پھر فرد جب کرے گا تو فرد سے فرد، اور فرد سے افراد، اور افراد سے معاشرہ، اور معاشرے سے مملکت. لیکن اگر فرد کو احساس نہیں ہوگا تو پھر اس بادشاہ جیسی حالت ہوگی کہ جس بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں اپنی رعایا کی وفاداری کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میرے محل میں فلاں جگہ حوض ہے، وہاں ایک ایک بالٹی دودھ کا ڈال دے. ہر شخص نے سوچا کہ اتنے لوگ دودھ کی بالٹی ڈال رہے ہیں، اگر میں نے پانی ڈال دیا تو کیا ہوگا. جب صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو ایک بالٹی دودھ کی نہیں ڈلی ہوئی تھی. قومی مزاج یہ بن گیا تھا، رعایا کا قومی مزاج یہ بن گیا تھا. اور باضابطہ طور پر خود غرض نسل پیدا کی جا رہی ہے، بے ہنگم نسل پیدا کی جا رہی ہے، جس کو صرف بے لاگ تبصرہ کرنا آتا ہے، تزیہ کرنا آتا ہے، حقیقی نفس پکڑنا اور حقیقی نفس پر انگلی رکھنا نہیں آتا. اور امت کی تعمیر اس طرح جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، ایسی امت تیار کر گئے جس امت نے دنیا کو بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے ہیں وہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کو بھی پچھاڑ دیتا ہے، اور ان کے کلچر کو بھی زیر کر دیتا ہے، ان کے ماڈرن فلسفوں کو بھی زیر کر دیتا ہے. یونانی فلسفوں کے سامنے متکلمین کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، امام غزالی کھڑے ہو جاتے ہیں، امام رازی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انہی بھولی بھالی ماؤں کی گود میں پلوان چڑھتے ہیں. اور عظیم الشان کتب خانوں کی بنیادیں وجود میں آتی ہیں، بنیادیں رکھی جاتی ہیں. تو ایسی افراتفری کے عالم میں جس میں کہنے والے کو بھی پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سننے والوں کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا سن رہا ہوں، اور پھر اس سننے اور
کہنے کے نتیجے میں تبصرہ کر رہا ہوں، اس تبصرے کے بارے میں پتہ نہیں کہ میں کیا تبصرہ کر رہا ہوں، تو ایسی صورتحال کے اندر ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کی طرف توجہ کرنی ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، اور ٹھہرنے کے بعد حاسبوا قبل ان تحاسبوا پر عمل کرنا ہے کہ قبل اس کے کہ ہمارا احتساب کیا جائے ہم خود اپنا احتساب کر لیں، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ انسان یہ کہے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم کو ایک موقع اور دے دیجئے، اب ہم کو ساری بات سمجھ میں آ گئی، ہم دنیا میں واپس جائیں گے اور اچھے کام کر کے آئیں گے۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ انسان پریشانی کے عالم میں کہے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہاں یہ کیسا نام اعمال ہے، اس میں تو کوئی بات چھوڑی نہیں گئی، کیونکہ اللہ رب العالمین لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں نہیں دیکھ رہی لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ سب سے باخبر ہے۔ اور ارے جس اللہ نے پیدا کیا وہ اپنی مخلوق کی ضروریات سے غافل ہوگا؟ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اس کو پتہ نہیں کہ کس کو کس زمانے میں پیدا کرنا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کیسے حالات پیش آئیں گے، اس کو پتہ نہیں کہ اس دنیا کے لیے کیا کیا مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذات عالی پر غیر متزلزل یقین پیدا کیجئے، اللہ ہے، اللہ ہی اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ بھی مصائب اور آلام ہے اس کا سبب میں۔ اب یہ کہا جائے کہ مولوی صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، اس سے اس کا کیا تعلق؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا عمل اور رد عمل کے درمیان۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا، مولوی صاحب کے پاس آئے، مولوی صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ کے نمک کے پانی کے اوپر دم کر کے کاٹی ہوئی جگہ پہ ڈالا اور وہ زہر ختم ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ انہوں نے تو سورہ فاتحہ منہ سے پڑھی ہے، زہر اس کا وہاں ختم ہو رہا ہے، ایک عمل ہوا اس کا رد عمل ہوا۔ قحط سالی کا عالم ہے، اور قحط سالی کے عالم کے اندر حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کر صلاۃ الاستسقاء پڑھو، صلاۃ الاستسقاء پڑھی جا رہی ہے، ادھر صلاۃ الاستسقاء پڑھ کے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرا جا رہا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اب اس کا کیا تعلق؟ سائنسی لاجک نکالیے، آپ سائنسی تحقیق کیجئے، نکالیے لاجک۔ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا اور کافی جستجو، کافی جہد مسلسل کی گئی لیکن نتیجہ نہیں آ رہا۔ امیر المومنین جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد امیر المومنین نے کہا کہ بھائی ہم کوئی بدعملی نہیں کر رہے، سب کچھ ہے لیکن اللہ فتح نہیں دے رہا ہم کو۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت اس پریشانی کے عالم کے اندر مسواک کا عمل چھوٹ گیا ہے، اب جاتے ہیں جا کے مسواک لے کے آتے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، جاسوس نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کوئی نیا اسلحہ لے کے آئے ہیں، اپنے دانت تیز کر رہے ہیں اور کچا چبا جائیں گے، پورا محل فتح ہو گیا۔ کوئی جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ ہے بتائیے؟ لیکن چونکہ ہر چیز کو افسانوی بنا دیا گیا، اس قسم کے کارٹون، اس قسم کے پروگرام بنا دیے گئے کہ ان باتوں کو پروگرام کے اندر مذاق میں اڑا دیا گیا۔ اور یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا کی نظیر بنتی چلی جا رہی ہے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، جس وقت بیٹھے تو آپ کا ایمان مضبوط ہے، لیکن جب آپ نے ٹاک شو سنی اور آپ کو کسی اسلامی حکم کے بارے میں تذبذب پیدا ہو گیا، قرآن کے نص کے بارے میں تذبذب پیدا ہو گیا، تو آپ کا ایمان کہاں ہے؟ شک کس کا نام ہے؟ شرک کس کا نام ہے؟ کفر کس کا نام ہے؟
بتلائیے کہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے ہوئے، خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان آ جاتی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کدال مارتے ہیں، پہلے کدال پہ ایک چنگاری نکلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روم کے محلات دکھلائے گئے اللہ وہ تم کو عطا کریں گے، دوسرا کدال مارا، فرمایا کہ فارس کے محلات دکھائے گا اللہ وہ تم کو عطا کریں گے، تیسرا کدال مارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنعاء کے محلات دکھائے گا وہ تم کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ منافقین نے کہنا شروع کر دیا دیکھو فاقوں کے عالم کے اندر ہے، کھانے کو ہے نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، بیوقوف سالے کہیں کے دیوار توڑ رہے ہیں، چٹان توڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جو یہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کو ہم فتح کریں گے۔ ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، قرآن نے نقل کیا اس بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا ہے، دھوکے بازی کر رہے ہیں، اپنی پیری مریدی چمکانے کے لیے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ قربانی جو مطلوب تھی اللہ رب العالمین نے وہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 کدالوں میں پوری کروائی، اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین رومن امپائر، پرشین امپائر اور یمن کی فتوحات کی صورت میں عطا کیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، انسان اگر غیبت کر رہا ہے تو اس غیبت کی پھٹکار اور اس کی نحوست امت پہ پڑتی ہے، انسان جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی پھٹکار پڑتی ہے، زنا کر رہا ہے اس کی پھٹکار پڑتی ہے، شراب پی رہا ہے اس کی پھٹکار پڑتی ہے، ہر چیز کی نحوست ہے۔ تو اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اس سے قطع نظر کہ کوئی کیا کر رہا ہے، اور احتساب کرنے کے بعد پھر گناہوں کے اوپر ہم استغفار کریں۔ اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور قرآن کریم میں اس کا نقشہ موجود ہے کہ قوم یونس نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور مذاق اڑایا، حتیٰ کہ یونس علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کے جو علامتیں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ قوم یونس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یونس علیہ السلام بالکل صحیح کہہ رہے تھے، اب اجتماعی گناہ کی اجتماعی توبہ کی فکر ہوئی۔ لفظ پہ غور فرمائیے گا، اجتماعی گناہ کی اجتماعی توبہ کی فکر ہوئی۔ جب اجتماعی توبہ کی فکر ہوئی، قرآن یہ کہتا ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، رسوا کن عذاب اللہ نے ہٹا دیے اجتماعی توبہ کرنے کے نتیجے۔ اب بظاہر آپ سمجھ رہے ہیں کہ توبہ کا اور حالات سے کیا تعلق، قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ قرآن کا نقشہ ہے، قرآن بول رہا ہے، کوئی مولوی نہیں بول رہا کہ استغفار کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین رحمتوں کی بارش نازل فرما دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، تم کو اپنی اولاد کی فکر ہے، تمہیں اپنی اولاد کی فکر کے ساتھ اپنے اموال کی فکر ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تمہارے لیے باعث برکت بنا دیں گے اور ان کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں اتنی فراخی عطا کر دیں گے تمہارے پاؤں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، باغات ہوں گے۔
لیکن یقین چاہیے. اور پھر قرآن کریم میں دوسری جگہ ایک عجیب انداز سے اس بات کو سمجھایا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، پیغمبروں کے قصے جو نقل کیے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے اللہ کے بندے ہیں وہ کہنے لگے کہ قرآن قصوں کی کتاب ہے. حالانکہ واقعات سے ہم کو عبرت کا طریقہ سکھلایا گیا ہے. تو وہاں پر ہم کو یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ جب سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، مصیبت ہی مصیبت، آفت ہی آفت، تو اب وہاں پر کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح ہم نے ان پیغمبر کو جو مچھلی کے پیٹ کے اندر نا امیدی کے تہ بتے دبیس پردوں کے اندر چلے گئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے کے نتیجے میں ہم کو ان کو نکالا. تو اس دنیا کے پیٹ کے اندر، یہ دنیا کی مچھلی کے پیٹ کے اندر جب آفات اور بلیات اور مصائب کے پہاڑ تم پر ٹوٹ رہے ہوں گے اور تم رجوع اللہ کرو گے، سچے دل سے رجوع اللہ کرو گے، جس طرح مچھلی کے پیٹ سے ہم نے اس پیغمبر کو نکالا تو تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں اور شافی محشر ہیں، شفاعت کبریٰ ان کو دی گئی، وہ اپنی امت کے لیے بے قرار رہے، تو تمہارے نبی کی امت کو کیسے نہیں نکالے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ میں اور مفسرین نے لکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا نکلے گا، بلکہ یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح مچھلی کے پیٹ میں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، اللہ رب العالمین ان کو باہر نکالا. جب مومن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کر کے، تمام جرموں کا اعتراف کر کے، جب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی کثرت کریں گے تو اس مچھلی کے پیٹ سے، جو دنیا کی مچھلی ہے، اس کے پیٹ سے خیر سے نکال دیں گے. اور اللہ رب العالمین اس آفت کے زمانے کے اندر جس طرح کبھی تاریکی ہمیشہ نہیں رہتی، تو اسی طریقے سے صبح جب آتی ہے تو ابھی اگر امت مسلمہ مصائب و آلام کے اندر ہے اور اپنی فکر کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی تاریکی کو روشنی سے تبدیل کر دیں گے. اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی یقین کامل عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.